بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی بتائیں گے۔ بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا، اسے اس کا ایمان یعنی کسی سے ایسا نہ ہوا سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیوی زندگی میں، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ یہ 98ویں آیت ہے سورہ یونس کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ نینوی علاقے موصل میں رہتے تھے، کفر و شرک بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ نے انہیں ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا متعلق حکم دیا، لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آپ خود ان لوگوں سے ناراض ہو کر شہر سے باہر چلے گئے۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو بہت خوف میں مبتلا ہو گئے۔ کہا اب عذاب ضرور آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ایک خاص مدت تک دنیاوی مال و متاع سے نفع حاصل کرنے کی مہلت دی تھی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو فلاں وقت تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مہلت کی مدت میں کئی اقوال ہیں۔ تفسیر کبیر کے مطابق وہ مدت 40 دن کی تھی۔ جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر شدید سیاہ بادل چھا گئے جن سے بہت زیادہ دھواں نکلنے لگا۔ دھواں شہر تک پہنچ گیا اور اس نے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے آنے کے متعلق کہا تھا بس وہ آنے ہی والا ہے۔ وہ اتنے شدید خوف میں مبتلا ہوئے کہ ڈر کے مارے شہر چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو جدا کر دیا، یہاں تک کہ تمام جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی جدا جدا کر دیا۔ جبکہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کی طرف مشتاق ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے، وہ اپنی آوازیں نکالنے لگے۔ ان جانوروں کی دردناک آوازیں زبان حال سے آہوزار ایک عجیب دردناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ سب انسان، مرد، عورتیں، بچے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ اے مولا کائنات، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ انہوں نے اگر کسی ایک دوسرے پر مظالم کیے ہوئے تھے تو ان کو معاف کرایا، اگر کسی کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے تو وہ واپس کیے۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور ان سے عذاب دور کر دیا گیا۔ قوم یونس کی توبہ کی قبولیت کا دن۔ وہ دن عاشوراء کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام، اور جمعہ کا دن تھا۔ وہ اپنے ایک بزرگ عالم کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، ہم کیا کریں؟ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں کرو۔ اے اس وقت بھی زندہ رہنے والے جب کوئی زندہ نہیں رہے گا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، بے شک ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، حد سے بڑھ چکے ہیں، تو عظیم ہے اور جلیل القدر ہے۔ ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری شان کے لائق ہے، کیونکہ تو رحیم و کریم ہے، لہٰذا شان کریمی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما اور ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرما جس کے ہم حقدار ہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا اور توبہ کی، لیکن اس کے ایمان لانے اور توبہ کرنے کو قبول نہیں کیا گیا، اور یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان اور ان کی توبہ کو کیوں قبول کیا گیا؟ فرعون نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی تھی، کیونکہ جب وہ غرق ہونے لگا تھا تو اس نے کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے صرف علامات عذاب کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا تھا اور توبہ کر لی تھی کہ عذاب آنے ہی والا ہے۔ اب فرق واضح ہو گیا کہ فرعون کا ایمان عذاب کا مشاہدہ کرنے پر اور ان کا ایمان عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے
اور قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی لیکن آپ واپس لوٹ کر نہ آئے، تو آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لے۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرار ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرآن آپ کے نام ہی نکلا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی ہوں غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا لی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن یہ خیال کرنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، انہیں تمہارا لقمہ نہیں بنایا، اس لیے انہیں خراش تک نہ آنے دی جائے، ان کو بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، یہ آپ پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذو النون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے تو رب تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا۔ تو اندھیروں میں پکارا، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ ان اندھیروں میں آپ نے رب تعالیٰ کے حضور التجا کی، اے اللہ میں تیرے حکم کے انتظار سے پہلے آ گیا، یہ مجھ سے بے جا ہوا، تو ان کلمات سے آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا اور اظہار عجز کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیات 1944 سے 45 میں ذکر فرمایا کہ ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ لگایا۔ ہر بیل جس میں تنا ہوا اسے یقطین کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد کدو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر اس کو اس لیے لگایا کہ آپ پر سایہ کرے اور آپ کو ٹھنڈک پہنچائے، اور اس کے بڑے بڑے پتے آپ پر رہیں تاکہ آپ پر مکھیاں نہ بیٹھیں، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ کدو کے پتوں پر مکھیاں نہیں بیٹھتیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے وقت نومولود بچے یا چوزے وغیرہ کی طرح تھے، یعنی آپ کا چمڑا بہت نرم و نازک تھا، اس پر کوئی بال وغیرہ نہیں تھے۔ آپ کے لیے مکھیاں باعث تکلیف ہو سکتی تھیں اور سخت چیز کا مس کرنا اور سورج کی گرمی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے آپ کو اس کے سائے سے آرام پہنچایا۔ اور کدو کے پتے اترے ہوئے چمڑے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو آپ پر مقرر کر دیا جو آپ کو دودھ پلاتی تھی، اس طرح پھر آپ کو توانائی، جسم کی پختہ جلد اور بال عطا کر دیے گئے۔ محترم ناظرین، تو یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی کا مختصراً واقعہ۔ ملتے ہیں ایک دوسرے خوبصورت واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔